أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت 9 اور 10 کی تطبیق. یو یا کے برپیش ہے، ہونٹوں کی گولائی سے پیش ادا ہوتا ہے. خو موٹے حروف میں سے ہے. خو کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ، یعنی ایک الف برابر اس کو ادا کرنا ہے. ایک الف برابر ہوتا ہے 2 حرکات کے، یعنی 2 زبروں کے. عو و مدہ نلوہ، اس میں جالا کا لام ہم موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر ہے. والذین میں لام موٹا نہ ہو، پر نہ پڑے اس کو. یا مدہ آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر مد اصلی کے قائم مقام. نو مد اصلی و ما میں مد اصلی. یخدعون، خو موٹے حروف میں سے ہے. عو و مدہ الا تشدید ادا کرے، پھر اس کے بعد مد کو، اور مد کو 2 الف برابر ادا کرے. انفسہم، نون ساکن پر اخفا کرے، 1 الف برابر. وما الف مدہ یعنی مد اصلی. یشعرون، رو و مدہ یعنی مد اصلی، اور آخر میں مد عرض سکون. فی یا مدہ. قلو و مدہ. بہم، میم ساکن کے بعد میم، تو یہاں پہ بھی 1 الف برابر ٹھہریں گے، ادغام کر رہے ہیں. مردوں، ضغط 2 پیش تنوین، یہاں پر لا پر ہم نہیں رکیں گے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، 1 الف برابر. فضا، زا میں الف مدہ مد اصلی. ہم اللہ، اس میں جالا کو پر پڑھیں گے. مرضوا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مرضوں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اخفا بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ ہم رکیں گے تو 2 زبر تنوین کا 1 زبر ڈراپ ہو جائے گا، اور 2 پر ہم رکیں گے، مد اصلی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. صرف مرض ایسے نہیں اس کو ادا کریں، کیونکہ پھر ہم 2 زبروں کو ہٹا رہے ہیں، الف مدہ بھی ختم کر دیا، تو ایسے نہیں کرنا. تنوین کا جو قاعدہ ہے اس میں 2 زبروں میں سے 1 ہٹ جاتا ہے، اور الف کے ساتھ ہم دعا کو پھر سٹاپ کریں گے. وَلَهُمْ عذاب، عذاب میں الف مدہ اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر ہم بن کو واضح کریں گے، ظاہر کریں گے. عذاب علیم، پھر علیم، تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر میم اقلاب کا قاعدہ ہے، آواز تنوین کی آواز میم میں بدل رہی ہے. علیم بما، یہ بھی 1 الف برابر کریں گے. ما الف مدہ. کانو، کا میں الف مدہ، نو میں واو مدہ. یکذبون، کاف کو بہت زیادہ سختی سے بھی ادا نہ کرے، اس میں قلقلے کی صفت بھی نہ لے کے آئے، اس کو ہلانا نہیں ہے کاف کو. یکذبون، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے. بو و مدہ، اور آخر میں مد عرض سکون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کا لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین، اور ان لوگوں کو. آمنو، جو ایمان لے کر آئے. وما، اور نہیں. یخدعون، وہ دھوکہ دیتے. الا، مگر. انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ اس کی سمجھ رکھتے، نہیں وہ شعور رکھتے. روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں. یخادعون، یخادعون کا روٹ ہے خا دال عین، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. جب یا سے کوئی شروع ہو رہا ہو جملہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی فعل حال یا فعل مستقبل، دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو اس کا ترجمہ اگر ہم کریں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی فعل حال میں، وہ بھی ٹھیک ہے. دھوکہ دیں گے یا دھوکہ دیتے رہیں گے،
فیوچر میں تو یہ بھی ٹھیک ہے. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. تو یخادعون کا میں بتا رہی تھی روٹ ورڈ خا دال عین، وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ دینے کو کہتے ہیں یا حقیقت کو چھپانے کو کہتے ہیں، اور حقیقت کو چھپا کر دراصل اپنا مقصد حاصل کرنے کو یخادعون کہتے ہیں، اور ایک کپڑے سے دوسرے کو ڈھانپنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی کوئی اصلیت چھپانے کے لیے نا، جیسے اوپر کو کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس کی اصل چیز چھپ جاتی ہے، تو وہ یخادعون ہوتا ہے. وما یخدعون الا انفسہم، انفسہم جو نون فا سین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا نفس کی جمع ہے، یعنی اپنی جان، اپنا نفس، اپنی انسان کی جو اپنی پرسنالٹی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ آیا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یا سوائے یا علاوہ. اور ایک اور لفظ یہاں پہ ما، جس کا ترجمہ نہیں، پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں کہاں اس کا ترجمہ نہیں کے معنوں میں آئے گا. پہلا اصول یاد کر لیجئے، اللہ اگر جملے میں آگے، آیت میں آگے اگر اللہ آ رہا ہوگا تو وہاں پہ ما کا مطلب لازمی نہیں ہوگا. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں وہ دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. شین عین را اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بال جیسا باریک، کسی معاملے کو باریکی سے سمجھنا، اس کی تہ تک جا کر اس کو سمجھنا، اس کو یشعرون کہتے ہیں. شعر اصل میں لطیف علم کا نام ہوتا ہے، جو بہت لطیف علم ہو، باریک علم ہو، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنے کو شعر کہا جاتا ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 10 پہ. فی میں قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ، فزادہ پس زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، مرضاً بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے جو کہ المناک ہے، دردناک ہے اور مسلسل ہے. بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے. لفظی اس کے اوپر روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں. ماردن، میم را ضاد اس کا روٹ ہے. مرد کہتے ہیں بیماری کو. بیماری کے کئی درجے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے سقیم. سقیم کا مطلب ہوتا ہے معمولی بیماری، لیکن اس کا جو کیٹیگری دوسرا درجہ ہے وہ ہوتا ہے مریضن، یعنی جسمانی بیماری. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے مرضن. مرضن کا مطلب ہوتا ہے سخت بیماری جس سے موت واقع ہو جائے. تو اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرضن، ان کے دلوں میں سخت بیماری ہے. فزادہم اللہ، فزادہ کو دیکھتے ہیں، فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا پھر، اور زیادہ زیادہ کر دیا. زا یا دال اس کا روٹ ہے. زیادہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، وہی لفظ ہے یہ. ہم ان کو، ضمیر ہے ان کے لیے. اس کے بعد عذاب، عین ذا با، عذاب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سزا. علیم، الف لام میم اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، یعنی بہت زیادہ تکلیف دہ اور کبھی ختم نہ ہونے والا. ایک بات اور سمجھ لیجیے، جب علیم، عظیم کے وزن پہ کوئی بات آئے گی تو اس الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب اس میں مسلسل یا لگاتار ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی مسلسل، اس کا ترجمہ ہم کریں گے عذاب ہے دردناک جو کہ مسلسل ہوگا، یا مسلسل دردناک عذاب ہوگا. دونوں ترجمے ٹھیک ہے. بما کانوا یکذبون، کا ذال با، کذب اردو میں بھی بولا جاتا ہے جھوٹ. یکذبون یا ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے رہیں گے. جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کرنا جو کہ خلاف واقعہ ہو، حقیقت کے برعکس کوئی بات کرنا جھوٹ بولنا کہلاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کا آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ منافقین کی بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، جب مکہ میں موجود تھے تو وہاں مشرکین مکہ سے آپ کا مقابلہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ یکسر انکار کر رہے تھے۔ وہ کافر لوگ تھے جن کا ذکر ہم پچھلی ان الذین کفروا آیت نمبر 6 اور 7 میں جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 7 سے اب تیسرے گروہ کی بات ہو گئی جو کہ دراصل دوغلے دشمن تھے۔ یہ مدینہ میں ان سے سابقہ پڑا، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن عمل ان کے دل کافروں کے ساتھ تھے اور ان کے عمل بھی کافروں جیسے تھے۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عملی منافقین اور ایک اعتقادی منافقین۔ عملی منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے تو ہیں، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اعتقادی منافقین ہوتے ہیں جو زبان سے ہی کہتے ہیں، جن کا دل بھی انکار کرتا ہے اور زبان بھی انکار کرتی ہے، یہ کفار کے قریب ہوتے ہیں جو اعتقادی منافقین ہوتے ہیں۔ تو منافق کی مثال میں نے پہلے بھی بتائی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی ہے کہ وہ ایسا چوہا ہے جس کے گھر کے 2 دروازے ہوں، جو دشمن کو ایک دروازے سے آتا دیکھ کر دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ ان کا موٹو ہوتا ہے، یہ ان کا طریقہ زندگی ہوتا ہے کہ جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس طرف کو چل پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مدینہ میں آ کے ان کا منافقوں سے پالا پڑا، جو کہ دوغلے دشمن تھے۔ یہ ایمان کا ڈھونگ رچاتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا بلکہ کفر ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ہمدردیاں ہوتی ہیں ان کے دلوں میں، اور جھوٹ بول کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ یعنی منافقین اصل میں آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے اور کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ سازشیں کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، نمبر 2 مسلمانوں کا خیر خواہ بنتے تھے، حالانکہ دلی ہمدردیاں ان کی کافروں کے ساتھ تھیں۔ تیسرا یہ ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں کے راز لے جا کر کافروں کو بتاتے تھے، یعنی جاسوسی جیسے کرتے تھے نا۔ پھر کمزور ایمان لانے والوں کو ہیلوں بہانوں سے اسلام سے بدظن کرتے تھے۔ 5ویں سازش ان کی یہ ہوتی تھی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ 6ٹھی سازش یہ تھی کہ دین کے لیے ہر طرح کی قربانیوں کے دعوے کرتے تھے اور وقت آنے پر مثلا جیسے جنگ کے موقع پر عین جنگ کے وقت میں واپس پلٹ جاتے تھے، جیسے کہ غزوہ احد پہ ہم نے دیکھا۔ 7ویں ان کی سازش یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کھلا مخالفت کرتے تھے۔ مثلاً کہتے تھے کہ جنگ کی کیا ضرورت ہے، کافروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ گویا خود تو بزدل تھے، خود تو کمزور تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے نا ان کو بھی کمزوری پر ابھارتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ منافقین اہل ایمان اور اللہ کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو دلوں کے راز اور ان کی دلوں کی نیتیں جانتا ہے، اور اللہ ان کی اصلیت مسلمانوں کو وحی کے ذریعے کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں جنگ احد کے فوراً بعد جو آیات نازل ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں ان کو پڑھا تو ایک منافق عبداللہ بن ابی فوراً سمجھ گیا کہ یہ آیات میرے بارے میں ہے، وہ خود ہی اٹھ کر چل دیا۔ گویا اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ اس نے خود ہی اپنی اصلیت کھول دی۔ اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بھی انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے۔ اس کے علاوہ صدقات اور جہاد وغیرہ کے مواقع پر بھی منافقین کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی تھی کہ سچا مومن یہ کام خوشی کرتا ہے، جیسے بھی اللہ نے حکم دیا نا فاستبقوا الخیرات، وہ بھلائیوں میں دوڑ لگاتے ہیں جو سچے مومنین ہوتے ہیں، اور منافقین جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دراصل وہ اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ خود کو کیسے دھوکا؟
ذہن میں آتا نا، جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے تھے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر دراصل اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے تھے کہ ہم تو بڑے فائدے میں ہیں، ہم نے تو دنیا کما لی، لیکن ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، ایمان بیچ کر جہنم کا سب سے نچلا درجہ حاصل کر لیا، تو نقصان میں رہے نا۔ کچھ منافقین سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھ کر جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا منافقین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور منافقوں کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی وجہ ان کا شعور نہ ہونا قرار دیا گیا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا نا وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ ایک تو اعتقادی منافقین تھے نا، جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ چڑھتے سورج کے پجاری دراصل یہودی ہوں یا اوس اور خزرج یا مسلمان، ہر ایک سے یہ لوگ بنا کر رکھتے تھے کہ جو فائدے میں رہا اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں کو جب جنگ بدر میں کامیابی ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور لیکن دوسری قسم کے منافقین جو ہوتے ہیں ان کے علم اور عمل میں کمی ہوتی ہے، انہیں اپنے نفاق کا علم ہی نہیں ہوتا۔ منافقین کی اکثریت کو اپنے نفاق کا علم نہیں ہوتا، اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن عمل بالکل اس کے برخلاف کرتے۔ مثلا جہاد کا حکم آتا تو مسلمانوں سے کہتے کہ تم کیوں کفار سے خامخواہ لڑائی کر رہے ہو، تمہارے پاس مال اور اسلحہ کی کمی ہے، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ دراصل دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ یہ منافقت جو عملی منافقت ہے یہ ہم سب کے دلوں میں کہیں نہ کہیں داخل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو سناتی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور آپ سے آگے آگے حضرت حنظلہ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے رک کر دیکھا، پوچھا، آپ نے کہا میرا اپنا بھی یہ حال ہے کہ گھر میں تو ایمان کی ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے اور مسجد نبوی میں ایمان کی ایک اور کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے یہ ممکن نہیں کہ ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی رہے، اسٹرانگ رہے، ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے مصلی پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم خوش گپیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کہیں دور پیچھے سو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی وارننگ ہے کہ ہم نے اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کہیں ہم منافقت کے کسی درجے پہ تو نہیں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ جو میں پوچھوں گا تم سچ سچ بتاؤ گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں، واحد صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام بتائے گئے تھے 82 یا 83، وہ نام آپ نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن حضرت حذیفہ کو وہ نام بھلا دیے تھے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہو جو میں پوچھوں گا سچ سچ بتاؤ گے، کہیں میرا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں؟ آپ دیکھیے ایمان کی سلامتی کے لیے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اپنے ایمان کی اتنی ان کو حفاظت درکار تھی کہ وہ چوکنے رہتے تھے ہر وقت کہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں۔ جو منافقین کی صف اللہ نے منافقین کی لسٹ اللہ نے دی ہے، کہیں اس صف میں میرا نام تو شامل نہیں۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا ہے۔ جو نفاق والے لوگ ہیں دراصل اپنے آپ کو خود دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ قلب جو ہے، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹ پلٹ کرنے والا، اور کیونکہ دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے نا، اور اس میں خیالات بھی آگے پیچھے کے آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو الٹ پلٹ کرنے والا قلب کہا گیا۔ تو ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے؟ یہ وہی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، جسے کبھی مصلحت اور کبھی توریہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، اور جھوٹ بولنے ہی کا نام دراصل نفاق ہے۔ جھوٹ بولنے والا دراصل منافق ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ اللہ سے شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اور جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ آپ نے
3 دفعہ یہ فرمایا۔ اور ایک اور راوی کہتے ہیں آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا ہے، یعنی جھوٹ بولنا کی جگہ آپ نے جھوٹی گواہی کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے خواہش کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، یعنی اتنی دفعہ آپ نے تاکید کی جھوٹ سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل اس کے خلاف کام کرنے کو کہے تو یہی دراصل منافقت ہے، اور منافق کی پہلی پہچان کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اسلام میں جھوٹ مذاق میں بھی بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ نفاق کی بیماری کیوں تھی ان کے اندر؟ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد رکھتے تھے کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں، ہماری نسل سے کیوں نہیں، یعنی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دنیاوی ان کے جو فوائد تھے ان کے اوپر ان کو لگتا تھا زد پڑ رہی ہے، ان کی خواہشات کے خلاف تھے نا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنے کے لیے کر رہے تھے۔ تو دین پر دراصل یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، جہاد پر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ جان پیاری تھی اور جان کی قربانی نہیں دے سکتے تھے، مال سے محبت تھی لہٰذا صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہتے تھے، دین سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، تجارت میں کمی کرنا پڑتی ہے، اتنی ساری قربانیاں نہیں دے سکتے تھے کیونکہ کردار کمزور تھے، اور کمزور کردار والے انسان جو جلدی حاصل ہونے والے فائدے ہیں نا ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی نظر اعلیٰ مقاصد پر نہیں ہوتی بلکہ وہ جلدی حاصل ہونے والی کامیابیوں کے اوپر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں ان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ کیسے؟ یہ مرض دراصل حسد، بغض، عناد اور اسلام سے نفرت کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ نے جوں مسلمانوں کو کامیابیاں دیں، ترقی دی، ویسے ویسے ان کا حسد بڑھتا گیا، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ زیادہ ریاکاری کرنے لگے، زیادہ دکھاوے کرنے لگے۔ مثلاً نمازوں کے لیے اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، گویا جیسے جیسے منافقت بڑھی ان کے دکھاوے بھی بڑھتے گئے۔ عبداللہ بن ابی کا معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لاتے تو سب سے بڑے جوش و خروش سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا، تو مقصد کیا تھا؟ صرف دکھاوا کرنا۔ ویسے بھی یاد رکھیے کسی بھی مرض کے خاتمے کے لیے اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اس منافقت کا علاج جو تھا وہ شعوری ایمان تھا۔ منافقین نے اپنا علاج نہیں کیا تو ان کی بیماری بڑھتی گئی، زبان سے اقرار کرتے، دل میں ایمان نہ ہونے کے برابر تھا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کی تو سنت ہے نا کہ جو جس راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا، کیونکہ اللہ نے مرضی کے اختیار کے ساتھ پیدا کیا انسان کو اپنی کوشش کے مطابق صلہ ملے گا، الا ما سعی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اس نے کوشش کی ہوگی وہی اس کو صلہ ملے گا۔ تو یہ لوگ جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، منافقت کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کا انجام کیا بتایا گیا آیت کے آخر میں کہ ان کو المناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بہت اہم بات ہے کہ کسی کو کافر یا منافق ہم نے خود نہیں کہنا، ہمارے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ کرنے کی وہ نہیں دی، اختیار نہیں دیا۔ ہم کسی کے ظاہر پر ہم نہیں کریں گے، معاملہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی ہیں کہ کفر اور نفاق جن کے دلوں میں ہے ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کا قتل نہیں کروایا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یعنی جب وہ کہہ دیں تو مجھ سے جان اور مال کی حفاظت پا جائیں گے۔ گویا زبان سے صرف اقرار کر لیا، دل میں ان کے کیا ہے میں نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے، پھر میں ان سے لڑائی نہیں کروں گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے چیک کریں گے کہ کہیں ہم منافقت والا رویہ تو اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کی بیماری سے، جھوٹ کی بیماری سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔